عبداللہ۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ تمہیں دیکھ لیں اندر آ جاؤ۔ میرے بھتیجے محمد جواد علیہ السلام ابھی تک بغداد سے نہیں لوٹے ہیں۔ لوٹ چکے ہیں، شاید کچھ دن وہ عمرے کے لیے مکہ جائیں گے، پھر مدینہ لوٹیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے انہیں اس سرکش مامون کے ہاتھوں سے نجات دی۔ امام رضا کی مصیبت ابھی بھی دردناک ہے۔ ہمارے بھتیجے عبد الرحمن ابن احمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے کو کیا تم پہچانتے ہو میرے بھائی؟ علیہ السلام، جی جانتا ہوں، شریف آدمی ہے۔ اور یمن کے گورنر کو؟ جی ہاں، ایک فاسد شخص جو اہل بیت کا سرسخت دشمن اور ابن زیاد کے خاندان سے ہے۔ صحیح کہا۔ مدینے آئے ہوں تاکہ امام سے ملاقات کروں اور ان سے مدد چاہوں۔ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، میں امام سے درخواست کروں گا کہ ہماری مدد فرمائے۔ امام قبول نہیں کریں گے عبداللہ۔ ہاں، لیکن کیوں؟ ہمارے جد نے فرمایا کہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں؟ خبردار، کہیں وہ تمہیں مار نہ ڈالیں جس طرح ہمارے مولا کو زہر دیا تھا۔ یہ بھی میں نے لکھا ہے۔ تم نے خط لکھا؟ میں نے حجت تمام کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی پناہ۔ جب اس منحوس خاندان کے مظالم جو انہوں نے آل رسول کے حق میں ڈھائے، سوچتا ہوں تو خون کھولتا ہے۔ حق کو اس کی اصل جگہ پر لوٹاؤں گا۔ والسلام۔ تمہیں قسم دیتا ہوں۔ قسم نہ دے مجھے، خدا کے لیے۔ میں اپنے فیصلے میں اٹل رہوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس بے انتہا ظلم کا خاتمہ کروں گا۔ ان مظالم کو دیکھنے سے بہتر ہے اپنی جان دے دوں میں۔ تمہارے سامنے وہ ہے جو تلوار چلاتا ہے آل پیغمبر کی خوشنودی کے لیے۔ میں تمہارے ساتھ ہم فکر نہیں ہوں، لیکن امام سے بات کروں گا۔ اللہ نے ہمیں اپنی راہ میں جہاد کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم میں سے کچھ تلوار سے شہید ہوں گے، کچھ طاغوت کے زہر سے۔ اللہ نے ہمیں لوگوں کی حمایت کے لیے چنا ہے میرے بھائی۔ جب بھی میری نظر کسی بھوکے اور ننگے پیروں پر پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ظلم کے خلاف جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اپنے مولا کے لوٹنے تک خاموش رہو، دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہیں گرفتار کر سکے۔ مدینے میں مامون کا کارندہ عبداللہ ابن حسن ہے، یہی نام ہے نا؟ ہاں بالکل۔ ہاں، مجھے دیکھتے ہی گرفتار کرے گا وہ۔ نہیں، بعید ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تمہارے بھتیجے کے لوٹنے تک تم سریا میں چھپے رہو۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ جتنی دشمنی اسے ہم اہل بیت سے ہے، کسی اور کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں۔ یمن اور حیفا میں ہمارے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ وہ زیاد بن ابی کی نسل سے ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں چچا؟ یمن میں ہمارے مرید بغاوت کے لیے بالکل تیار ہیں، عبد الرحمن سے عہد و پیما کر چکے ہیں۔ میں آپ کے اور اس کے قیام کے حق میں نہیں ہوں چچا جان۔ ہماری خاموشی اس بھیڑیے کو اور ہمت دے گی مولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی تک آپ خود درست معرفت تک نہیں پہنچے ہیں۔ جو شخص بھی ایسے کام میں ہاتھ ڈالے جس سے واقف نہ ہو تو اس کی اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرے گا۔ میرے بھتیجے، اگر آپ اپنے حق کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں وہی چیز کہتا ہوں جو میرے جد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ہماری ذمہ داری واضح ہے۔ مامون ظلم کی جڑ ہے، کیا اس کے سامنے خاموش رہیں؟ چچا جان، ہمارے جد ابو جعفر فرماتے ہیں، اگر اس گھر سے کوئی قائم کے نام سے قیام کرے
तो उस परिंदे के बच्चे की तरह है जो बालों पर के निकलने और ताकतवर होने से पहले घोंसले से बाहर गिर जाए, फिर बच्चे उसके साथ खेलते हैं। हमारे कायम का खुरूज रसूल अल्लाह के खुरूज की तरह है। अगर ऐसे काम में हाथ डालेंगे जिसका वक्त नहीं आया है तो उसे खराब कर देंगे। हम क़याम करेंगे, हमारे लिए दुआ करें। जो कुछ खैर व नेक है अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए मुकद्दर करे। मेरे मौला, इस तरह तो हम आपके चचा की मौत की तरफ जाएंगे। हमारे चचा और हमारे भतीजे हमको अपनी मुसीबत में सोगवार करेंगे और उनके जख्मी जिस्म हमारे दिलों को दागदार करेंगे। परवरदिगारा, उन्हें अपनी रज़ायत की सिमत हिदायत फरमा और जालिमों हुक्काम के जुल्म सितम से अपनी अमान में रख। चचा जान, आपसे वाज़े कहता हूँ, इमामत मीरास नहीं जिसका हर कोई किसी भी नस्ल से दावा करे। इमामत अल्लाह की अता और ओहदा है जिसे अल्लाह ने अपने रसूल की मुंतखब औलाद को बख्शा है। इमाम का ओहदा खुदा तय करता है और अपने रसूल से ऐलान करवाता है, यहाँ तक कि इमाम भी दूसरे शख्स को नहीं दे सकता है। मेरे इमाम अब्दुल्ला के क़याम के बारे में आपकी क्या राय है? ऐ काश मेरे चचा सब्र करते और खुद को अल्लाह के दुश्मन की तलवार के सामने करार ना देते। मुंजी मऊद रसूल अल्लाह के हम नाम और हम कुनियत हैं, जिनकी दो गैबत हैं। दूसरी गैबत तुलानी होगी, वो दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर करेंगे जिस तरह वो जुल्म व सितम से भरी होगी। और जो शख्स भी मऊद के नाम से क़याम करे वो हम में से नहीं है। अभी इस वक्त इन जालिमों के मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त मारिफ कुरान विलायत अहले बैत को नशर करना चाहिए और लोगों को हकाइक से आशना करना चाहिए। मेरी जान आप पर फिदा, क्या इसकी कोई तासीर भी है? असल रास्ता यही है, वरना हमारे हक के मुनकिरीन और गासिबीन इमामों को शहीद नहीं करते। आपको क्या लगता है इमाम सज्जाद को हशाम ने क्यों शहीद किया? क्योंकि वो समझ चुका था कि इमाम लोगों की रूहों को मुतासिर कर रहे हैं। अगर इमाम सज्जाद की कोशिशें ना होती तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन के क़याम का कोई जिक्र बाकी ना रहता। इसी तरह दीगर इमामों की सूरत हाल थी। हमारे जद मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई, फिर क्यों तागुते ज़मा ने उन्हें कैद और आखिरकार शहीद कर दिया। मेरे बाबा भी मामून के हाथों शहीद हुए। शुक्र अल्लाह का कि आपने मुझे आगाह किया। चचा जान, जिस तरह भी मुमकिन हो इमामत की हिमायत करें। वही आसमानी अमानत और हकीकत जिसे लोगों ने नहीं पहचाना, वही हकीकत जिसकी हिमायत और दिफा में हमारी मजलूमा माँ ने अपनी जान निसार कर दी। और इसी तरह आपके चचा अली बिन जाफर। पैदर पे शिकस्तें काफी नहीं हैं। शायद क़याम मसले का सही राह हल ना हो। शायद मेरा भतीजा सही कह रहा है कि हमें मोमिन और मुखलिस अफराद की तरबियत करनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये क़याम अपने नफ्स की तस्कीन और खुशी के लिए हो? कहीं खौफ ने मुझे ऐसी बातें सोचने पर मजबूर तो नहीं किया? मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने ज़ैद बिन मूसा को साथियों की तलाश में मेरे भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के असहाब के पास भेजा था। ए रैयान, हम मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम के बेटों ने बनी अब्बास के खिलाफ क़याम करने का अहद कर लिया है और आले पैगंबर के ग़ज़ब शुदा हक को वापस लेना चाहते हैं। हमें शियों से तवक्को है कि वो हमारी हिमायत करें। फतह व कामयाबी करीब है। दुरुस्त, हम शिया हैं जिसके मायने मुती हैं, यानी हमारा काम इमाम के हुक्म की पैरवी है। अगर वो सुलह करेंगे तो हम भी सुलह करेंगे, और अगर वो जंग करेंगे तो जंग, इसी में निजात है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मोमिनीन पर खुद उनसे ज्यादा विलायत रखता है। अब ये विलायत और इख्तियार इमाम ज़माना को सुपुर्द किया गया है। अगर हम खुद से कोई इकदाम करें तो अल्लाह पर हमारी कोई हुज्जत नहीं होगी। बाज़ औक़ात अपनी महदूद फिक्र की वजह से हम ऐसा काम करें जो अल्लाह और इसके वली की खुशनुदी के खिलाफ हो। मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे इमाम रज़ा के पास जाएं और उनसे इजाज़त तलब करें। उम्मीद है कि इमाम कबूल कर लेंगे। इस सूरत में हम आपका साथ देंगे। उनके लिए भी एक भरोसेमंद कासिद भेजेंगे ताकि उनकी नज़र भी मालूम हो जाए। बहरहाल हमने जो सोचा है उस पर अमल करेंगे।
یہ وہ حق ہے جو ہمارے خاندان کو خدا نے دیا ہے اور دوسروں نے اسے غصب کر لیا ہے اور ہماری گردنوں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں اتمام حجت کے لیے تھیں تاکہ کل ہمارے جد کے سامنے توابین کے قیام کی طرح وہ حسرت کی فریاد سے آسمان سر پہ نہ اٹھا لے، کیونکہ یہ پشیمانی اس وقت بے فائدہ ہے۔ درست کہا آپ نے، اور ہم نے بخوبی سمجھ بھی لیا۔ امامت کے بارے میں آپ کے اصول ہمارے اصول سے بالکل الگ ہیں۔ ہم تو امامت کو اللہ کا دیا ایک عہدہ سمجھتے ہیں، وہ رسالت کی طرح جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور صرف اللہ کی جانب سے چنا جاتا ہے، کوئی میراث نہیں ہے۔ اگرچہ امام حسن کے بعد صرف امام حسین کی نسل میں یہ عہدہ گیا، لیکن امام حسین کی تمام اولادوں میں سے ہر کوئی امام نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے انتخاب سے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس بارے میں میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اس بارے میں میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں سنا۔ صرف اپنے زمانے کے امام سے اپنی ذمہ داری معلوم کرنی چاہیے۔ ہم موسیٰ ابن جعفر کی اولاد ہیں اور عنقریب قیام کریں گے۔ اے خلیفہ کے سپاہیوں، دیکھو ان فقیروں نے پھر بغاوت کی ہے۔ عبد الرحمن بن احمد اور عبداللہ بن موسیٰ، یہ دو علوی ان کے سربراہ ہیں۔ ان دونوں کو یمن کی حکومت کے خواب آنے لگے ہیں۔ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بار پھر میرے جد عبید اللہ بن زیاد کی فتح ان کے جد حسین بن علی پر دہرائی جائے گی، یاد رکھنا میری بات۔ باطل کے خاتمے اور حق کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے قیام کیا ہے۔ ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ کامیابی اس قوم کے لیے ہے۔ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں وہی بات کہوں گا جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ میں نے ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے اجداد نے بنی امیہ کے ظالموں کے ساتھ مل کر امام حسین کو بھوکا شہید کیا۔ ظالم بنی عباس نے ہمیں دھوکہ دیا اور قتل کیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر کوئی شیعہ باقی نہ بچے۔ بنی عباس کے شقی افسران تازیانہ کے زور پر ہمارے بچوں کے نوالے چھیننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میرا یہ قیام حکمرانی اور حکومت کی لالچ میں نہیں، بلکہ ظالموں کے ظلم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد ان باتوں سے ہم میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ اس کی حمایت نہ کرو، تم لوگ جلد دیکھ لو گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اے خبیث نسل والے اور ظلم و گناہ کے وارث، جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہ ہوگا، اور اللہ نے تم جیسے لوگوں کی دوستی ہم پر حرام کی ہے، اور تجھے اس کی وجہ بھی پتا ہے۔ اے سمیہ کی اولاد ابن زیاد اور عبداللہ، تاریخ کے وہ منفور چہرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اب تو نے بھی وہی قتل و غارت گری مچا رکھی ہے۔ اے بدبخت زنا زادے، زنا کی ننگ و آر سے تیرا دل تاریک ہو چکا ہے۔ تمہاری اور ہماری دوستی قیامت تک حرام ہے۔ خدایا تو اس سے محبت کر جو علی اور آل علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی کر جو علی اور آل علی سے دشمنی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، جہاں تک میں نے سنا ہے آخرکار انہوں نے قیام کیا۔ امام سے مشورہ لینے کے بارے میں ہم نے سمجھایا تھا، پر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ بہت افسوس ہوا۔ افسوس ہے ان پر۔ اللہ کی قسم، مامون اکیلے میں ان پر ہنستا ہوگا۔ اسے بہانہ دیتے ہیں تاکہ وہ خاندان پیغمبر کو قتل کرے۔ کیا تم نے انہیں یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے اور ریان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ایسے میں ہم کیا کرتے؟ ایسے جذباتی اور ضدی افراد جو علی ابن ابی طالب کو صرف خلیفہ مانتے ہیں نہ امام، کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں؟
समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। काश हम उन्हें रोक पाते, काश रोक पाते। ऐसे अफराद की वजह से हमारे मौला का दिल किस कदर मकमूम होगा। फिर उन्होंने कयाम किया, फिर न जाने कितने मारे गए और शिकस्त खानी पड़ी। हमारे मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी मेहदी के नाम पर अपने ज़माने में क़याम करेगा कामयाब ना हो सकेगा, बल्कि चिड़िया के उस बच्चे के मानिंद है जो पर निकलने से पहले अपने घोंसले से बाहर। कयाम के लिए आगाही चाहिए और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इमाम की इजाज़त। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन पर इस कदर जुल्म और ज़्यादती की गई कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज और बर्दाश्त का बंद टूट गया। रोज़ रोज़ के मरने से एक ही वक्त का मरना बेहतर समझा। काश वो इमाम की बात सुने। जितना मार रहे हैं खत्म नहीं हो रहे, चींटियों की तरह जमीन से निकल रहे हैं। अब क्या करें अब्दुल्ला? जो जिंदा है उन्हें बचाओ। पनाह अता कर। क्या दीनार इब्न अब्दुल्लाह तैयार हो चुका है? जी मेरे आका। उसे बोलो कि फौरन यमन रवाना हो जाए। जरूर मेरे आका।